بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستان محترم، آپ کو پتہ ہے 2 دن ہو گئے پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کے شہباز گل ان کو گرفتار کیا گیا، اور گرفتاری کی وجہ یقیناً سبھی دوست جانتے ہیں کہ شہباز گل نے پاک فوج کے متعلق بیان بازی کی، جس کی بنیاد پر شہباز گل کو گرفتار کیا گیا۔ دوستو، بات یہ ہے کہ بے شک شہباز گل ہو، پی ٹی آئی کا کوئی بندہ ہو، نون لیگ کا کوئی بندہ ہو، پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ ہو، کوئی سیاسی ہو، کوئی مذہبی ہو، کوئی پاکستانی ہو، کوئی بیرون ملک کے اندر رہنے والا ہو، بات یہ ہے کہ پاک فوج، باقی اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں، ہر پاکستانی کو پاکستان کے اداروں کا احترام کرنا ضروری ہے، مگر سارے ادارے اپنی جگہ پہ 2 ادارے بڑے اہم ہیں، ایک عدلیہ اور دوسری پاک فوج۔ اور پھر بالخصوص پاک فوج کی اہمیت میں بالکل یہ بات عرض کرتے ہوئے کہ پاکستان کے اندر اگر ہم شب و روز آرام سکون کے ساتھ اپنے کام میں مصروف ہیں، آرام سے اپنی نیند سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، ہم پورے پاکستان کے اندر اگر ہماری حفاظت ہو رہی ہے تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے بعد پاک فوج کی قربانی کا صلہ ہے۔ پاک فوج کے جوان وہ شب و روز ڈیوٹیاں کر کے پاکستان کے باسیوں کی حفاظت کے لیے ہر وقت اپنی ہتھیلی پہ اپنی جان رکھ کر وطن پر قربان ہونے کے لیے ہر لمحہ تیار رہتے ہیں، اور کائنات کے بدترین وہ لوگ ہیں، کائنات کے بدترین وہ لوگ ہیں، وہ جو پاک فوج پر بیان بازی کرتے ہیں، پاک فوج کے متعلق پاک فوج کے جوانوں کو معاذ اللہ میں وہ جملے استعمال نہیں کرنا چاہتا، گالی گلوچ تک دیتے ہیں۔ اور یہ صرف شہباز گل کی بات نہیں ہے، میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے پہلے جتنے لوگوں نے پاکستان پاک فوج کے جوانوں پر کوئی بھی بات کی ہے، اگر کسی کو اریسٹ کیا گیا ہے تو ٹھیک، اور کئی ایسے درندے بھی ہیں جو بیان بازی کرنے کے بعد بھی کتوں کی طرح آوارہ گلیوں میں گھومتے پھرتے ہمیں نظر آتے ہیں۔ ان کتوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں جو پاکستان کی پاک آرمی کے متعلق زبان درازیاں کرے۔ بات یہ ہے کہ بے شک اس کا تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ ہو، نون لیگ کے ساتھ ہو، پیپل پارٹی کے ساتھ ہو، اس کا تعلق پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہو، اس کا تعلق پاکستان کی کسی مذہبی جماعت کے ساتھ ہو، بے شک وہ پاکستان کی رعایا میں کسی جماعت، وہ کہے جی میں نیوٹرل ہوں، تو وہ کہے جی اس کو ہر ایک کسی کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ پاک فوج کے جوانوں کی وجہ سے ہم پاکستان کے اندر امن کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ دیکھا ہے کہ جناب پاک فوج ہمہ وقت اپنی جان اپنی ہتھیلی پہ رکھ کر ہماری حفاظت کے لیے، تو یہ ان لوگوں کا میں بالکل واضح طور پہ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اگر کسی کو نہیں یقین تو بے شک میں ذمہ دار ہوں، اپنے ٹیسٹ کروا کے دیکھ لے، شروع سے لے کے آج تک جو کتا بھی پاک فوج پہ بھونکا ہے، میں ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں، آپ اس کا ٹیسٹ کروا کے دیکھیں، وہ حرام کا ہوگا، وہ اپنے باپ کا نہیں ہوگا، کیونکہ جو اصلی ہوتے ہیں، جو حلالی ہوتے ہیں، وہ پاک فوج کا احترام کرتے ہیں۔ یہ حرامیوں کا کام ہے پاک فوج پہ بھونکنا،
تو وہ کوئی ہو، آپ بے شک اس کا DNA ٹیسٹ کروا کے دیکھ لے، پکی بات ہے وہ حرامدہ ہوگا۔ جو پاک فوج پہ بھونکتا ہے، جو پاک فوج کو جو ہے وہ، اور جتنے لوگ بھی ہیں وہ کوئی ہو، اور میں تو یہاں تک کہ جو ہمارے پاک فوج کے جوان جو ریٹائر ہو جاتے ہیں ان کا بھی احترام کرنا ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے زندگی کا ایک مخصوص حصہ دیکھیں نا کہ فوج کے اندر 3-4 مہینے جوانوں کو چھٹیاں نہیں ملتی، اور یہ ہماری حفاظت کے لیے، ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے جناب، یہ نہ ان کو اپنی جوانی کی پرواہ ہوتی ہے، نہ ان کو اپنے بیوی بچوں کی پرواہ ہوتی ہے، نہ والدین کی پرواہ ہوتی ہے، کبھی کہاں کن کے لیے؟ ہمارے لیے۔ اور ہم تو جتنا بھی ہے، ہمیں تو چاہیے کہ ہم نماز کے بعد جو دعا کرتے ہیں ہمہ وقت اپنی پاک فوج کے جوانوں کے لیے دعا گو رہنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب کائنات نے پوری دنیا میں سے بہترین فوج ملک پاکستان کو عطا فرمائی ہے۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھنا کہ ملک پاکستان کے اندر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دین متین کو اور حضور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت مطہرہ کے مطابق اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ کی فضا کو بحال کرے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی پاک آرمی کے جو جوان شہید ہوئے، اللہ ان کے درجات کے اندر مزید بلندیاں عطا فرمائے، اور پورے پاکستان کے خطے کے اندر جہاں جہاں جو بھی محب وطن، بے شک پاک فوج ان کا ایک اپنا مقام ہے، کوئی بھی محب وطن کسی پاکستانی ادارے کے ساتھ اٹیچ ہو کر ملک پاکستان کے پرچم کی سلامتی اور بلندی کے لیے جس طرح بھی کوشش کر رہا ہے، اللہ تمام کو ان کی نیتوں کے مطابق دارین کی برکت عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔